السلام علیکم ناظرین، آج ایک خبر جو کہ نہ صرف عرب میڈیا بلکہ پوری دنیا میں بریکنگ نیوز کے طور پر دیکھی گئی، اور وہ خبر تھی جس کو اسرائیلی اخبارات نے کیری کیا اور اسرائیل کے تمام اخبارات نے اس کو چھاپا۔ وہ تھی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا اپنے موساد چیف کے ہمراہ سعودی عرب کا خفیہ دورہ۔ اس حوالے سے میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں جو خبر کی تفصیلات تھی اس سے آگاہ کیا، اور اب اس میں ایک نیا ٹوسٹ آیا۔ اس میں ٹوسٹ کیا آیا ہے کہ سعودی عرب کے جو فارن منسٹر ہیں یہ ہیں شہزادہ فیصل، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ میں اس میں کیا لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس خبر کو نہ صرف انہوں نے ڈینائی کیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ دا اونلی آفیشیل پریزنٹ ور امریکن اینڈ سعودیز، یعنی کہ یہ جو ملاقات تھی اس میں صرف امریکن اور سعودیز موجود تھے۔ لیکن اب کچھ سوالات اس کے بعد اٹھے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا جو ہے اس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے اس میں یہ تھا کہ نیتن یاہو کے زیر استعمال جو جہاز تھا ان کا، وہ سعودی عرب کے شہر نیوم گیا جہاں وہ 5 گھنٹے تک رکا۔ یہ ہے وہ فلائٹ ڈیٹا کی تصویر، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس میں یہ جو جہاز ہے جو کہ اسرائیل سے اڑا اور اس کے بعد سعودی عرب کے جو دور دراز کے ایک شہر ہے نیوم، وہاں پہ پہنچا اور وہاں پر تقریباً 5 گھنٹے تک رہا۔ اب اس خبر کی سعودی عرب کی طرف سے وزیر خارجہ کی طرف سے تردید کی گئی ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل کی طرف سے اس کی نہ تو کوئی تردید کی گئی ہے نہ تصدیق کی گئی ہے، خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ یہاں پہ جو ملاقات ہوئی تھی، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں لیتا چلوں کہ یہاں پہ امریکہ کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں مائک پومپیو، وہ بھی موجود تھے، اور یہ اتوار کی رات ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سعودی عرب کی کسی اسرائیل کے جو شخصیت ہے اس کا پہلا دورہ تھا، اور یہ انتہائی اہم اس حوالے سے پہلی ملاقات تھی جس کو سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے حال ہی میں اسرائیل کے UAE، متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام کے معاہدے جو تھے وہ کروائے اور اس میں کردار ادا کیا۔ سعودی عرب نے محتاط انداز میں اس وقت اس پیش رفت کا خیر مقدم ضرور کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدہ جب تک نہیں ہو جاتا تب تک مذاکرات جو ہے مذکورہ ممالک کی پیروی نہیں ہم کر سکتے۔ تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ اب آتے ہیں اس وزٹ کے حوالے سے کہ یہ وزٹ ہوا اور اس میں کون کون تھا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی بات کو تسلیم کیا جائے تو مائک پومپیو کو اتنی دور دراز کے علاقے میں لے کے جا کر وہاں پہ ملاقات کرنے کا کیا مقصد تھا؟ مائک پومپیو تو جدہ میں بھی آ سکتے تھے یا کسی ریاض میں بھی آ سکتے تھے، کسی بھی جگہ پہ ملاقات کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے جگہ کا جو تعین کیا گیا وہ دور دراز کا علاقہ تھا۔ اب اس علاقے کی اہمیت بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دیکھیے گا کہ اس میں جو اسرائیل کے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ان کے میں نے ابھی ٹویٹ پڑھ رہا تھا، براک راوید، انہوں نے کہا کہ اس خفیہ ملاقات جو کہ نیوم میں ہوئی، اس حوالے سے جب انہوں نے اسرائیلی حکام سے بات کی تو انہوں نے صرف اس پہ کمنٹ کرنے سے انکار کیا، انہوں نے اس خبر کو ڈینائی نہیں کیا۔ اور انہوں نے مزید اس میں کہا کہ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق یہ طیارہ گزشتہ شام یعنی کہ 5 بجے اڑا اور بحر احمر کے ساحل پر واقع جو شہر ہے نیوم، وہاں پر 5 گھنٹے بعد اس نے واپس اسرائیل کی طرف ٹیک آف کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس خبر کے بارے میں، اس وزٹ کے بارے میں اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر تھے ان کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا، ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، یعنی کہ انتہائی خفیہ یہ وزٹ تھا۔ تو اگر ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو اس کو ذرا لنک کر کے جو دیکھیں جو سعودی عرب کے فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ کہ کیا ان کو کراؤن پرنس کی جانب سے اعتماد میں لیا گیا ہوگا یا نہیں لیا گیا ہوگا۔ اور اس پورے ٹویٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ کیا سعودی عرب آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ تو یہ سارے معاملات اپنی ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آپ کو ایک چیز کی طرف، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے نیوم شہر کی، تو نیوم شہر کی طرف لے کے جاؤں گا۔ وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تبوک کے شہر یہ نیوم میں محمد بن سلمان جو کہ کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے نیوم پروجیکٹ ایک قائم کیا تھا، اور یہ اس کو جو ماہرین تھے وہ اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین ایک مضبوط تعلق کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ محمد بن سلمان کی طرف سے
$500 بلین کا یہ منصوبہ مستقبل کا اہم ترین قدم سمجھا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ سعودی عرب کی جو ڈوبتی معیشت ہے اس کو سہارا دے گا، بلکہ تیزی سے جو سکڑ رہے ہیں تیل کے ذخائر سعودی عرب میں، اس کے اوپر جو سعودی عرب کا انحصار رہا ہے ماضی میں، اس کو بھی کم کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نیوم شہر جہاں پہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے وزٹ کیا، میں اس علاقے میں جو پروجیکٹ شروع ہوا اس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا ہوں آپ کو۔ ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صحرا میں جاری یہ منصوبہ جو ہے وہ خلیج عقابہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو شمال کی جانب سے اسرائیل کے سرحدی علاقے پورٹ ایلات کہلاتا ہے، اس سے ملحق ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس حوالے سے بھی دیکھ لیجئے گا۔ جبکہ جنوب کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت ساری مصری بندرگاہوں سے بھی جڑا ہوا ہے، اسرائیل سے ایک طرف جڑا ہوا ہے، اس کے بعد اسرائیل کے جو میں نے پورٹ آپ کو بتائی ایلات، اس کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری جانب یہ مصری بندرگاہوں سے بھی جڑا ہوا، اور اسی طرح مشرق کی اگر بات کریں تو بندرگاہ جو ہے وہ اس میں اردن کا سرحدی علاقہ آتا ہے، اور سوئز کا جو علاقے ہیں وہ آتے ہیں۔ تو اسرائیلی کمپنیوں کو اس جو منصوبہ ہے اس میں شامل کرنا سعودی عرب کی سعودی طاقت جو ہے اس کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ چیز اکانومی کی بات اگر دیکھیں، تجارتی شراکت داری کی اگر بات دیکھیں، تو یہ اس حوالے سے سعودی عرب کی معیشت پہ کتنے گہرے اثرات ڈالے گا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ کیونکہ 2017 میں رائٹرز نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سعودی کمپنیاں اور اسرائیل خفیہ طور پر مل کر اس منصوبے پر کام کر رہی ہیں۔ یہ 2017 کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اور اس عمل کو یقینی بنانا دونوں نے اس عمل کو یقینی بنایا کہ اسرائیل کی جانب سے فراہم کردہ $230 ارب کے فنڈز کی بات عوام تک نہ پہنچے۔ یہ 2017 کی رائٹرز کی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا۔ اور اب آتے ہیں اسرائیل کا یروشلم پوسٹ، تو اس نے اپنی تحقیق میں یہ بتایا تھا کہ سعودی عرب کے سرکاری سطح پر اسرائیل کے ساتھ تعاون سے گھبراتا ہے، تاہم جب پرائیویٹ سرمایہ کار کمپنیوں کی مشترکہ منصوبوں کی بات آتی ہے تو پھر پانی، توانائی، زرعی، ٹیکنالوجی یا خوراک کے شعبوں سمیت تمام شعبے مکمل طور پر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے سعودی عرب کا، وہ تعاون کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے اسی اخبار کی رپورٹ میں مزید بھی بتایا گیا تھا کہ سعودی سفارتکاروں اور اسرائیلی تاجروں کے مابین معیشت اور سائبر سیکیورٹی کے میدانوں میں تعاون کی بات چیت بھی چل رہی ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں 2017 کی باتیں، آج انسیڈنٹ کو اس کے ساتھ لنک کر کے ساری چیزوں کو دیکھیے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے گا کہ واشنگٹن میں تعینات جو سعودی سفارت خانے کا جو مصدقہ جو ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس سے بھی کہا گیا تھا کہ سعودی وزراء کونسل اس بات پر متفق ہیں کہ نیوم منصوبے کے لیے اسرائیلی سائبر سیکیورٹی فرم کی خدمات حاصل کی جائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ تھی سعودی عرب کا آفیشیل ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ جو کہ واشنگٹن سے اپریٹ ہوتا تھا، اس کے بارے میں۔ اور اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب اس کی طرف آئیں کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اسی مدت صدارت میں، کیونکہ جنوری میں انہیں وائٹ ہاؤس کو خالی کرنا ہے اور وہاں پہ جو بائیڈن کو آنا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب بھی ان ممالک میں شامل ہو جائے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو ممالک جنہوں نے سعودی عرب امریکہ کے کہنے پہ ڈیل کی ہے اور تسلیم کیا ہے، ان میں وہ چاہتا ہے سعودی عرب۔ اور اس سلسلہ میں مائک پومپیو نے بھی یہ وزٹ کیا، اور اس سلسلہ میں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن بھی ایکٹیو رہی۔ ابھی اسرائیل کی طرف سے اس کی نہ کنفرمیشن کی گئی ہے، نہ تردید کی گئی ہے، وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی گئی ہے، لیکن صرف سعودی عرب کے فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے۔ لیکن فیکٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھے، اس لیے تاکہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔